عملت لحلمي عملت كثير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ظاہری اور مادی نعمتوں کے ساتھ جو ایک دن فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، لیکن ان مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرما کر، احسان فرما کر ہمیں دین کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، اسلام پر پیدا کیا اور اللہ نے اسلام پر چلایا، اسلامی ماحول اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، ورنہ دنیا میں پیدا ہونے والا تو ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوا ہے، چاہے وہ کسی ملک میں پیدا ہو، کسی گھرانے میں پیدا ہو. کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. روایت میں آیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر کا ماحول اگر یہودیت کا ہے تو ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، گھر کا ماحول نصرانیت کا ہے تو ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، گھر کا ماحول مجوسیت کا ہے تو ماں باپ اسے اپنے اس مذہب پر ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو ماں مسلمان بنا دیتے ہیں، وہ تو مسلمان پیدا ہی ہوا ہے. تو اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان ماں باپ نصیب فرما کر اسلامی ماحول نصیب فرمایا. اس دنیا میں اللہ کے خزانے کا سب سے بڑا انعام اپنے بندوں پر اللہ کا دین. دین کے بغیر ساری دنیا کا خزانہ، سونا چاندی روپیہ پیسہ، حیوانات جمادات نباتات، جتنا جو کچھ ہے یہ سب کا سب متاع الدنیا ہے، دنیا کا چند روزہ سامان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ساری مخلوقات، علماء فرماتے ہیں کہ ساری مخلوقات جس قسم کی ہو اللہ نے ساری مخلوقات گنا کر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، تھوڑا سا سامان ہے.
عربی میں متاع اس کالے کلوٹے میلے کچیلے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر کچن میں کالی دیگچی اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا روٹی بنانے سے پہلے توے کو صاف کرنے کے لیے جس کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اللہ کا غیر جو کچھ ہے، سونے چاندی کی شکل میں ہو یا پیٹرول گیس کی شکل میں ہو یا روپیے پیسے کی شکل میں ہو یا زمین جاگیر جائیداد کی شکل میں، یہ سب کا سب اللہ کی نظر میں متاع ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جو نبیوں کی بالکل سلسلہ ہے، سلسلہ الذہب، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم روایت میں آتا ہے، باپ بھی نبی، بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی، پڑپوتے بھی نبی، لیکن باپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اس لیے دیندار بنے بغیر مت مرنا۔ مالدار بن جانا یہ تو مقدر سے ہو سکتا ہے، لیکن دیندار مقدر سے نہیں بنتا کہ باپ دیندار تھے تو بیٹا بھی دیندار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین تو زندگیوں میں محنت سے، قربانیوں سے آتا ہے۔ ہاں، مال، روپیہ، پیسہ یہ تو مقدر کی چیز ہے۔ ایک باپ کا انتقال ہو رہا ہے، وہ اپنے پیچھے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کی ملکیت کا وارث بن جائے گا، حالانکہ ایک دن بھی اس نے مزدوری نہیں کی، محنت نہیں کی۔ تو مالدار تو مقدر سے بن جائے گا، لیکن دیندار بننے کے لیے محنت کرنی ہے، اور دین اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ بیٹو دیندار بنے بغیر مت مرنا، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم دیندار ہو، ایماندار ہو، سچے ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جینا بھی نصیب فرمائے اور دین پر مرنا بھی نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا آگے آ جاؤ تو پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے، اپنے آگے کی جگہ کو اس سے بول دو۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے عزت بھی رکھی ہے، دین میں کامیابی بھی رکھی ہے، اور دین میں اللہ نے حفاظت بھی رکھی ہے، لیکن دین پابندی چاہتا ہے، بے دینی آزادی چاہتی ہے۔ پابندیوں میں رہنے کا نام دین ہے، اور آزاد رہنے کا نام بے دینی ہے۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام یہ فرمائیں گے کہ اللہ اپنے بندے کی، اس کی جان، مال، ایمان، اعمال کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کے پیچھے ردیف بنے ہوئے تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر لے تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہماری حفاظت دنیا کے مادی اسباب کی محتاج نہیں ہے، ہماری حفاظت اللہ کے دین میں اللہ نے رکھی ہے۔ زندگیوں میں دین ہوگا، آنکھوں میں دین، آنکھوں کا دین آنکھوں میں، زبان کا دین زبان میں، کانوں کا دین کانوں میں، دل و دماغ کا دین دل و دماغ میں، ہاتھ کا دین ہاتھ میں، معاشرت کا دین گھر کے رہن سہن میں، معاملات کا دین ہماری لیوڑ دیوڑ میں۔
اخلاق کا دین ہمارے کیریکٹر اور ہمارے کلچر میں، ہماری عادتوں کے اندر میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دین کی برکت سے ہماری دنیا کی تمام حاجتوں کو اللہ پوری فرمائے گا اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ دین پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، دین پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، ماننے کا نام دین ہے۔ صرف جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو کامیابی کا مژدہ اور خوشخبری دی ہے اور یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی مان کر زندگی گزارے، جو اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزارے، تو اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں حفاظت بھی رکھی ہے، دین میں کامیابی بھی رکھی ہے، اور اللہ نے دین میں عزت بھی رکھی ہے۔ دین روپیے پیسے کی بنیاد، عزت روپیے پیسے کی بنیاد پر نہیں ملتی، ہاں روپیے پیسے والوں کا ادب کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے ان سے فتنے کے ڈر سے۔ جیسے سانپ آ جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو سانپ کے آنے پر کھڑا ہونا سانپ کی عزت کے لیے نہیں ہے، یہ اس خطرے اور اندیشے کے ماتحت ہے کہ اگر ہم کھڑے نہ ہوئے تو یہ سانپ ڈس لے گا۔ اصل عزت اللہ کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور عزت اللہ کے خزانے سے چلتی ہے اور نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اور سچا دین ہمیں نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی طور پر اس دین کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور جو وعدے دین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، سارے کے سارے وعدے صحابہ پر پورے ہوئے اور اللہ نے صحابہ کرام کی دنیا بھی چمکدار بنائی، شاندار بنائی، اور اللہ نے حفاظت بھی فرمائی، اور مرنے کے بعد کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے دین سب سے اللہ کے خزانے کا سب سے بڑا قیمتی ہیرا ہے، سب سے بڑا قیمتی ہیرا۔ جیسے آدمی کے پاس ڈائمنڈ ہیرا آ جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ اگر دیکھنے میں تو چاہے وہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر میں میری ساری ضروریات اور ضروریات کی کفالت چھپی ہوئی ہے۔ دین اتنا بڑا قیمتی ہیرا ہے کہ دین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جہالت میں اور ذلت کے گھڑوں میں پڑی ہوئی قوموں کو اللہ نے عزت کے میناروں پر بٹھایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے، اس دین پر اللہ نے کامیابی رکھی۔ 23 سال کی مختصر سے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی کامیابی اور اتنی عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ شہادت دی کہ میرے نبی میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے وہ جنت کے راستے کو پالو گے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود حالی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس ذلت میں پڑی ہوئی قوم کو قیصر و کسریٰ کی تخت کا وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ کسریٰ کی شہزادیاں صحابہ کرام کے بستروں کی صفائی کرنے لگی۔ اللہ نے دنیاوی فتوحات بھی اتنی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دینی ترقیات سے نوازا کہ ایک ایک کو اللہ نے ہدایت کا مینار بنا دیا۔ لیکن یہ جب ہوا جب صحابہ نے دین کو اپنی زندگیوں میں پابندیوں کے ساتھ لیا۔ دین پابندیاں سکھاتا ہے، بولنے میں پابندی، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم سننے میں آزاد نہیں ہیں، بولنے میں آزاد نہیں ہیں، سوچ میں آزاد نہیں ہیں، فکر میں آزاد نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اپنے آپ کو پابند بنا کر چلیں گے۔
دیکھیں گے وہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی، اور دیکھیں گے وہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے کر جس کو دیکھنے کا حکم فرمایا۔ وہ سنیں گے، وہ بولیں گے، وہ پکڑیں گے، وہاں چلیں گے جس کو شریعت اور سنت اجازت دیتی ہے۔ اس کا نام پابندی ہے۔ ان پابندیوں میں اپنے آپ کو جمانا، یہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، جو وائرو آئے مکڑی میں ہو، ایسا نہیں۔ اپنے آپ کو دین پر جمانا، حالات کچھ بھی آ جائے، چاہے تنگی ترشی کے حالات آئے یا فراخی اور وسعت کے حالات آ جائے، ہر حال کے اندر میں اور ہر آنے والا حال اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی امتحان اور آزمائش کے لیے ہوا کرتا ہے۔ میرا بندہ فقر و فاقے کی حالت میں کیسے زندگی گزارتا ہے، اور میرا بندہ یہ فراخی اور کشادگی اور پیسوں کی فراوانی کی حالت میں اپنے ایسی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے موافق اور ناموافق دونوں حالتوں سے آزماتے ہیں۔ صحابہ کرام ان دونوں دوروں سے گزرے، لیکن صحابہ نے یہ فرمایا، آخر میں جا کر صحابہ یہ فرماتے ہیں، فتنۃ السراء اشد من فتنۃ الضراء۔ خوشحالی کا فتنہ، خوشحالی کا فتنہ، عیش پرستی کا فتنہ، پیسوں کی فراوانی کا فتنہ اور پیسوں کی فراوانی کا امتحان اور آزمائش، یہ فقر و فاقہ کی آزمائش سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پہلے سے خبردار کیا تھا اور یہ فرمایا تھا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ اردو میں فتنہ کہتے ہیں بھائی فتنو کری لو شو، فتنو کری لو شو، ابارو کری لو شو، لڑائی کری لو شی۔ عربی میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ کیا ہماری اولاد فتنہ ہے؟ فتنہ نہیں، اولاد امتحان ہے، مال امتحان ہے۔ اگر اس کے اندر میں کھرے اترے تو اللہ کے وہاں ہمارے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر امت کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کی چیز ہوا کرتی تھی، جس امتحان میں پڑھ کر امت بسا اوقات راہ حق سے ہٹ جاتی تھی، سیدھے راستے سے ہٹ جاتی تھی، صراط مستقیم سے ہٹ جاتی تھی اور شیطان کا لقمہ بن جاتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کا فتنہ اور میری امت کے امتحان کی چیز مال ہے۔ ہاں، اگر اس مال کو اللہ کی نسبت پر خیرات کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بڑے فضائل بتائے، اور فضائل قرآن کے اندر میں روایت ہے، لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو آدمیوں پر حسد کرنا جائز ہے یا رشک کرنا مناسب ہے۔ وہ دو آدمی یہ ہیں، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور رات و دن اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر رشک کرو، اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس مال کو وہ صدقات میں، خیرات میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیماروں کے علاج میں، محتاجوں کی حاجت کے پوری کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ محتاجوں پر خرچ کرتا ہے، یہ مالدار بھی قابل رشک آدمی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کو صحیح مصرف پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی قربانیوں کے دور سے گزرے تھے۔ 13 سال مکی زندگی میں کن کن قربانیوں اور کن کن حالات میں گزرے ہیں کہ شاب ابی طالب کے اندر میں 3 سال کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس میں صحابہ کرام مکہ کے بازار میں نہیں آ سکتے تھے اور مکہ کے بازار والے کوئی چیز ان سے انتہا نہیں بیچتے تھے۔ تنگی اور ترشی کے یہ حالات آئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چاندنی رات تھی، میں رات کے اندھیرے میں چاندنی رات کے اندر میں پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا۔ جب میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو میری پیشاب کی دھار کسی سخت چیز پر پڑی، کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی، میں پیشاب سے فارغ ہو کر اٹھا، میں نے اس چیز کو اٹھایا، چراغ کے پاس لے جا کر دیکھا تو وہ چمڑا تھا، میں نے اس کو پانی سے پاک کیا، پھر اس کا صفوف بنایا، پاؤڈر بنایا اور فاقی مار کر پانی پی لیا۔ مجھے میرے فاقی نے اس کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔
حالات سخت حالات میں صحابہ کرام پیچھے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، غزوہ احزاب کے موقع پر هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، صحابہ کا حالات یہ تھے حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے دل گلوں تک آ چکے تھے، بالکل یہاں اوپر آ چکے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں ان کو سخت حالات کے اندر میں آزمایا گیا، لیکن صحابہ کرام ان حالات کے اندر میں بھی دین پر ثابت قدم رہے، دین سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، ایک ذرہ بال برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ان قربانیوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا حلال مال صحابہ کو عطا فرمایا اور بحرین سے غنیمت کا حلال مال آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا فجر کی نماز میں اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھی، نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کی طرف توجہ فرما کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے مال غنیمت کی آمد کا آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ہاں ہم اسی لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ تقسیم کریں گے کچھ ہمارے حصے میں آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابشروا واملوا، خوشخبری حاصل کر لو اور امید لگاؤ اللہ کی ذات سے، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، خدا کی قسم میں تمہاری محتاجی اور فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کے حالات تھے، روایتوں میں آتا ہے مسجد نبوی کی پہلی سب بھوک کے مارے بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی، اور آپ علیہ السلام ان کو دیکھ کر فرماتے تھے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس فقر و فاقہ پر اللہ تمہیں کیا انعام دینے والے ہیں تو تم اس سے زیادہ ابتلا کا انتظار کرو۔ آپ علیہ السلام کے سامنے سارے حالات تھے، پھر بھی آپ فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، خدا کی قسم میں تمہارے فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ تم پر مال کی کثرت ہو جائے، مال بہت زیادہ آ جائے، پھر دوسرے لوگ جیسے پچھلی قوموں میں مال کے کمانے کی حریفائی، تنافس، ایک دوسرے سے ریس لگانا یہ پچھلی قوموں میں ہوا، یہ تمہارے اندر میں بھی پیدا نہ ہو جائے۔ اور پچھلی قوموں نے مال کے لیے اپنے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹ دیے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا مال کی لالچ کے اندر میں، یہ حالات تمہارے اندر میں پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس آزمائش سے آنے سے پہلے ڈرایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ دین ہمیں پابندیاں سکھاتا ہے، مال کے کمانے میں بھی پابندی اور مال کے خرچ کرنے میں بھی پابندی، اور پابندیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے اونچے مقامات رکھے ہیں، اور جو پابند نہیں رہتا اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، اور قدم قدم پر ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل۔ قابیل جس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، آدم علیہ السلام کی شریعت میں اس عورت سے شادی اس کے لیے جائز نہیں تھی، حابیل کے لیے جائز تھی، قابیل کے لیے جائز تھی، لیکن ہوا و ہوس کو کیا کہا جائے، اندر کی ہوس جب اٹھتی ہے اور نفس جو ہوتا ہے، یہ نفس جب آمادہ کرتا ہے کسی چیز کو ترغیب دے کر اپنے آپ کو اس پر لگانے کے لیے، تو پھر انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بالکل واضح اور پاک صاف ہے، اور حرام بالکل واضح اور کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، شک شبہ والی چیزیں ہیں، اس لیے ان شک شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حابیل کے دل میں آیا کہ مجھے ہر حال میں اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے،
لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھا. اب اس کے لیے کیا کرنا؟ اب اس کے لیے شیطان نے اس کو پٹی پڑھانا شروع کر دیا، اور یہ پٹی پڑھائی، یہ حابیل تیرے راستے میں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا دے، تیرے لیے راستہ کھل جائے گا. یہاں تک کہ حابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا، بلکہ اس زمین پر سب سے پہلی موت تھی. اس سے پہلے کوئی موت واقع نہیں ہوئی تھی. اب گناہ کر لیا، فطوعت له نفسه قتل اخيه، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، قتل کر دیا. لیکن گناہ کا انجام، سب سے پہلا انجام ندامت ہے، افسوس ہے. ندامت ہوئی، میں نے میرے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب اس کا کیا کیا جائے؟ میں اس کو کیا کروں؟ کہاں لے جاؤں؟ کہاں چھپاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری کے لیے 2 کوے اتارے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنے پنجے سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کے اس میں داخل کر دیا، اور پھر اوپر مٹی ڈال دی. اس عمل کو دیکھ کر قابیل نے بھی گھڑا کھود کر اپنے بھائی کو اس میں دفن کر دیا. لیکن کیا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی وہ بہن اس کے لیے حلال ہو گئی؟ گناہ ہو چکا، گناہ ہو گیا، لیکن جو راستہ بند تھا وہ تو بن ہی رہا. آزادی ہمیشہ ٹھوکریں ہی کھلاتی ہے. قابیل ٹھوکریں کھاتا رہا، اور اتنی ٹھوکریں کھائی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے قتل ہوں گے، ہر قتل کرنے والے کو اپنے قتل کا گناہ ہوگا، لیکن تمام قتل کرنے والوں کا گناہ جو ہے یہ قابیل کے سر پر پڑے گا. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے، من سن سنۃ سیئۃ، جس نے کوئی برا طریقہ جاری کر دیا تو اس برا طریقہ جاری کرنے کا وبال تو اس پر ہوگا. اس برے طریقے پر جتنے لوگ چلیں گے، یہ سارا کا سارا وبال اس برے طریقے کو جاری کرنے والے، ایجاد کرنے والے پر پڑتا رہے گا. اصلاحی معاشرے کی محنت کے ذریعے سے بھی یہ چاہا جاتا ہے ہم نئی چیزیں ایجاد نہ کریں. شادیوں میں، رخصتیوں میں، مال کی فراوانی کے نتیجے میں نئی چیزوں کا ایجاد نہ کرے، ورنہ کیا ہوگا کہ جتنے ہمارے پیچھے اس ایجاد کی ہوئی چیز پر چلیں گے، سب کا وبال ہمارے کندھوں پر پڑے گا. اور آہستہ آہستہ یہ چیز جو ایک مباح چیز تھی وہ ایسی شرطیہ بن جائے گی اور ایسی ضروری ہو جائے گی کہ اس کے بغیر شادی کا ہونا یہ گویا خواب و خیال کی چیز بن جائے گی کہ ہونا وقت تو شادی چاہتی ہے آٹھواں خرچوں تو جوڑے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آزادی ہمیشہ ٹھوکریں کھلاتی ہے اور پابندیاں عزت کے مقام پر پہنچاتی ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو دیندار بنانے والے بنے. اور دیندار صرف مسجد کے کونے میں نماز پڑھ لینے سے نہیں ہوتے، بلکہ دین کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں کامل دین ہماری زندگیوں میں آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر شعبے کا دین اپنے مدینہ پاک میں زندہ فرما کر ہر شعبے کا دین زندہ کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر شعبے کے لائن کی رہبری فرمائی. ایمانیات کا دین، ایمانیات اور اعتقادات یہ بنیاد اور فاؤنڈیشن ہے کہ جس کے اوپر پورے دین کا محل تعمیر ہوتا ہے. اگر ایمانیات میں کمزوری ہے، اگر ہمارے اعتقاد کے اندر میں شکوک اور شبہات پیدا ہو چکے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہمارے اس دین کی تعمیر مکمل نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہماری سوچ جو ہے یہ سوچ دنیا کے انسانوں کی سوچوں کی طرح ہوگی. پتہ نہیں کتابوں میں جو باتیں پڑھتے ہیں وہ حقیقت بھی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. جب انسان آزادی کی روح پر چلتا ہے تو اس کا دل و دماغ ان چیزوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. آج کل اسکولوں کے نصاب کے اندر میں ایسی باتیں پڑھائی جاتی ہے جن باتوں کے ذریعے سے اسلام پر زد پڑتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو
اسلام کے خلاف کی باتیں بچپن سے سمجھائی جاتی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں سے گویا بچوں کو نکال کر ان آنگن واڑیوں میں اور بال مندروں میں اور غیروں کے حوالے کر دیتی ہے، جو غیر اب گھر سے لے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کھلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں اور کیا ذہن و دماغ میں اتارتے ہیں۔ یہ بچے کل بڑے ہو کر یہی چیزیں اگلیں گے اگر ہم نے ہمارے بچوں کی خبر ہی نہیں۔ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو ایمانیات کا سبق سمجھائیں۔ ایمانیات کیا ہے؟ یہ تو ہمارا فاؤنڈیشن ہے۔ اگر ہمارے ایمانیات اور اعتقادات کی لائن مضبوط کمزور رہی تو اس کے اوپر محل تعمیر کیسے ہوگا؟ پھر قبر کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا مسلمان، جنت کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا مسلمان، جہنم کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا، کرامن کاتبین کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا، منکر نکیر کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری باتیں مغیبات کی ہے، غیب کی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سینہ بسینہ منتقل ہو کر یہ باتیں ہمارے پاس آئی ہے اور ہمیں اس کا یقین کرنا ہے۔ ابراہیم صاحب دعوت برکات کو ہم نے جمبو سر خانقاہ میں 2-3 سال پہلے بیان میں یہ بات فرمائی تھی کہ آج کل دنیا میں تعلیمی نظام ایسا چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں میں الحاد اور بے دینی کے آنے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ مولانا نے بیان میں بات فرما دی، اس کے بعد ساتھی کچھ چائے اور ناشتے میں بیٹھے ہوئے تھے تو بولے احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جس دسترخوان پر بیٹھا تھا میرے ساتھ ایک عرب ملک میں رہنے والے ہمارے یہاں کے تھے، کوئی وہ عرب ملک میں رہنے والے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب مولانا تو یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان بچوں میں الحاد اور بے دینی کے آنے کا اندیشہ ہے۔ مولانا بات اندیشے کی نہیں ہے، الحاد اور بے دینی آ چکی ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے عرب ملک کا واقعہ سنایا کہ ہمارے عرب ملک میں ایک اسکول میں ایک آخرت کا فکر والا ٹیچر، تھوڑا بہت دینداری کا مزاج رکھنے والا، جب اپنے کلاس میں اپنے بچوں کے سامنے اس ٹیچر نے جنت جہنم کی کچھ بات کرنا شروع کی تو ایک عرب کا 14 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کہنے لگا ٹیچر صاحب چپ ہو جائیے، 1400 سال سے ہمیں بہتایا جاتا ہے جنت دوزخ کے بارے میں، جنت دوزخ کچھ بھی نہیں۔ عرب کا بچہ 14 سال کا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے، گویا الحاد و بے دینی آنے کا اندیشہ نہیں، یہ آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو لے کر بیٹھنا چاہیے۔ ہم دنیا میں ہر چیز کو وقت دیتے ہیں، پارکوں کو وقت دیتے ہیں، چائے کی دکانوں پر گھنٹے لگا دیتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر گھر میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ان کو کچھ دین کی بات سمجھائے، آخرت سمجھائے؟ ہمارے جتنے بڑے بوڑھے ہیں ان سے پوچھو، ان کی مائیں کم پڑھی لکھی تھی لیکن وہ کم پڑھی مائیں بہنیں جو تھی وہ اپنے بچوں کو دین سمجھاتی تھی۔ قیامت آئے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ بڑی بڑی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں اپنے اولادوں کو سمجھاتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں دین کی باتوں کے چرچے ختم ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے ایمان والے بندوں سے پیار بھرے انداز میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بننا میرا اپنا ذاتی فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے کہ میں اپنی ذات کو دیندار بناؤں۔ سب سے پہلا میرے نفس کا حق یہ ہے، کھانا پینا نہیں، میرے نفس کا پہلا حق یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرنے کا انتظام کروں۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، ایمانیات ہماری مضبوط بن جائے، ہماری عبادتوں میں جان پیدا ہو جائے، عبادتوں میں وہ حلاوت نصیب ہو جائے کہ مسجد کا کونے مسجد سے نکلنے کا جی نہ چاہے، اللہ سے ہماری یاری ہو جائے، اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے، سجدے میں جائے تو جی یہ چاہے کہ سجدے میں پڑے رہے اور اللہ کے نام کی تسبیح جپتے رہے اور بولتے رہے، یہ محسوس ہو رہا ہو کہ گویا میں رحمان کے 2 قدموں کے درمیان اپنا سر رکھ کر سجدہ کر رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے الساجد
یسجد بین قدمی الرحمن، نماز کی حالت میں بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے دو قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے، لیکن ہمیں نماز میں وہ حلاوت نہیں ہے۔ اگر نماز 2-5 منٹ لیٹ بھی ہو گئی، کسی دن امام صاحب نے 1-2 منٹ زیادہ لمبی قرات کر دی تو باہر نکل کر چلتے ہوتے ہیں، آج تو روز 8 منٹ کو نماز آتی تھی، آج تو 12 منٹ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمانیات کی محنت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عبادات کا ایسا پابند بنایا تھا۔ فضائل نماز کو دیکھے پڑھے سنے تو پتہ چلے گا کہ یوں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں کہ چڑیا سر پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، چکلی ہمجے سے کہ آپ کو کھڑی ابو سے سر پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ہماری نماز میں وہ سکون نہیں ہے، ہماری نماز کے اندر میں وہ مزہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ کو اطمینان سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا جی نہیں چاہتا، کبھی 10 منٹ 15 منٹ اللہ کے سامنے رونے کا جی نہیں چاہتا۔ کیا بات ہو گئی؟ اس لیے کہ ہمارے دل پر دنیا نے گھیرا ڈال دیا، دنیا نے غفلت کا پردہ ہمارے دلوں پر ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل دنیا سے مانوس ہو چکے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں اجنبی اچنبھا معلوم ہوتا ہے۔ یوں دوپہر کو مسجد سے نکلتے ہوئے مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اللہ بڑا کھڑا بگورے مسجد میں دروازہ چم کھلو، مسجد کا دروازہ بند ہونے کے لیے تھوڑا مسجد کا دروازہ کھلنے ہی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کرے دوستو ہمیں عبادات میں مزہ آ جائے، ہماری عبادات جاندار بن جائے، ایسی عبادت بن جائے کہ جس عبادت کے ذریعے سے فحش اور منکر ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی ہو رہے ہیں، نماز بھی ہے غیبت بھی ہے، اور نماز بھی ہے اور حرام کمائی بھی ہے، اور نماز بھی ہے اور اسراف اور تبذیر بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ میری نماز مجھے کیوں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہی ہے؟ اس لیے کہ میں نے نماز کو نماز بنایا نہیں۔ اللہ کرے ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایمان پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نماز پر، اپنی اللہ کی بندگی پر، روزہ ہو تو ایسا ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، دعا ہو تو ایسی ہو، ذکر ہو تو ایسا ہو، نماز ہو تو ایسی ہو جس نماز کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے میرا جی اٹھتا جائے، اپنے نفس کو اس کا پابند بنانا، عادی بنانا، تاکہ ہمارا نفس ان عبادتوں کا عادی بن جائے۔ اس کی محنت اور مشق کی جائے گی تو عادی بنے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات اور عبادات کے ساتھ ساتھ ہم اپنی معاشرت پر نظر کرنے والے بنے۔ معاشرت بھی گویا دین کا ایک اہم پلر ہے، اس پلر پر پورے دین کی تعمیر ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ایمانیات کا، عبادات کا، یہ معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا اگر کوئی ایک پلر ٹوٹا ہوا ہوگا تو گویا اس طرف سے ہمارا دین ناقص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو دعوت دی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، ایک طرف جھکا ہوا نہ ہو بلکہ پورے کے پورے آ جاؤ، ہماری معاشرت اور رہن سہن پاکیزہ بن جائے۔ اللہ نے دین اسلام کو نیچر دین بنایا ہے، فطری دین بنایا ہے، جیسے انسانوں کے ایک سنجیدہ اور سلیم الفطرت انسان جن چیزوں کو چاہتا ہے اللہ نے اسی چاہت کو دین بنا دیا۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں میرے بچے میرے لیے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، میرے بچے میرا کہنا مانے، میرے بچے میرا ادب کرے، میرے بچے میرے سامنے یعنی زیادہ اونچی آواز سے نہ بولے۔ اللہ نے اس کو دین بنا دیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دے دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اور بڑھاپے کی بعض باتیں نوجوانوں کو ناگوار گزرتی ہے، اگر ناگوار گزرے بھی تو اف امڑا بھی مت کر، باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بول۔ اللہ نے دین کو فطری دین بنایا ہے۔ اولاد چاہتی ہے میرے ماں باپ مجھے اچھی تعلیم دے، میرے ماں باپ اچھے گھرانے میں میرا نکاح کرائے،
میرے ماں باپ مجھے اچھا ادب سکھائے۔ اللہ نے ماں باپ کو حکم دیا جب تمہارا بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھو، تمہارے بچے پیدا ہو ان کو اللہ اور کلمہ سکھاؤ، ان کو دین کی تعلیم دو، ان کا اچھے گھرانے کے اندر بھی نکاح کراؤ۔ یہ ماں باپ پر حق لازم کیا گیا۔ ایسے ہی میاں کو حقوق دیے، بیوی کو حقوق دیے، حاکم کو حقوق دیے، محکوموں کو حقوق دیے، اور سرپرستوں کو احکامات دیے، اور دستگیروں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ جتنے احکامات دیے ہیں یہ گویا فطری احکامات ہے۔ اللہ کرے میرے دوستو یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں زندہ کرنے والے بنیں گے تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ آج ہم نے تکلفات والے اپنے گھروں میں تکلفات کو زندہ کر دیا۔ آزاد، بیٹا بھی آزاد، بیٹی بھی آزاد، بیوی بھی آزاد، میاں بھی آزاد، ہر ایک آزادی کے ساتھ چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں ٹھوکریں ہی ٹھوکریں کھاتے جا رہے ہیں۔ ہمارا دیکھنا آزاد، ہمارے گھر کے اندر میں مال جو آ رہا ہے وہ بھی آزاد، ہماری کمائی کے نقشے آزاد ہو گئے۔ جس نے جہاں دیکھا منہ مار دیا، جو اسکیم آئی منہ مار دیا، حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اور اس کے اندر میں منہ مار کر ہر ایک کی فکر یہ پیدا ہو گئی، امورہم بطونہم ودین شرفہم دینارہم وقبلتہم نساؤہم۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایک زمانہ آئے گا لوگوں کا فکر ان کا پیٹ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے مال آنا چاہیے، کوئی بھی اسکیم آ جائے بس سیدھا اس کے پیچھے پڑ جانے کا۔ اندر میں انسان کی طبیعت میں اللہ نے لالچ رکھی ہے، لیکن اپنی اس لالچ کو بھی شریعت کا پابند بنائے، ہماری لالچ شریعت کے حد حدود کو کراس نہ کر جائے، بلکہ ہماری لالچ بھی شریعت کی پابند بنے۔ روایتوں میں آتا ہے اگر انسان کے اندر میں انسان کی طبیعت لالچی ہے، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى ثانیہ، اگر ایک انسان کو ایک وادی پورے دو گھاٹیوں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان کی پوری گھاٹی سونا بھر کر دے دیا جائے تو انسان دوسرے کی تمنا کرے گا۔ ابھی تو گھر میں 2-5 تولہ بھی نہیں ہے، لیکن جنگل بھر کے بھی دے دیا جائے تو انسان کہے گا آگا بے جنگل بھر تو چیز بجا رہا ہے، اور اگر 2 دے دیے جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کی سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ہم کمانے میں آزاد نہیں ہیں، ہم کمانے میں اپنے آپ کو پابند بنائیں گے۔ کہیں ایسا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ باطل ہمیں چکر میں ڈال کر بیاج اور سود کا پیسہ ہمیں دے رہا ہو۔ بہت سی شکلیں ایسی ہوتی ہے کہ ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اصل میں شریعت کا مسئلہ دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو سود ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ کھجوریں کہاں سے لائے؟ عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس کچھ ردی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، میں مارکیٹ بازار میں گیا تو میں نے بازار والے سے دکاندار سے کہا یہ ردی کھجوریں تو لے لے اور اچھی کھجور مجھے دے دے۔ اس نے ردی کھجور لے لی اور اچھی کھجور مجھے دے دی، میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارے میرے صحابی یہ تو عین سود ہے، بیاج ہے، یہ تو بیاج ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا تم نے جو ردی کھجوریں دی ہے اس کا وزن کر کے اس کی قیمت طے کرو، یہ 5 کلو ہے اور اس کا 200 روپیہ میں نے تم کو دے دیا، اب یہ 200 روپیہ مجھے تمہارے پاس سے لینا ہے، اب 200 روپیے کی اچھی کھجوریں دے دو۔ وہی ہوا، ردی کھجوریں دے دی، اچھی کھجوریں لے لی، لیکن طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا استعمال کر دیا، اب یہ حرام نہیں رہا بلکہ یہ حلال بن گیا۔ اس لیے میرے دوستو ہم کمانے میں آزاد نہیں ہیں، آج ہم کمانے میں آزاد ہو گئے، اس لیے خرچ کرنے میں بھی آزاد ہو گئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں کسی کی آمد دیکھنی ہو، آمد دیکھنی ہو تو اس کی جاوق دیکھ لو، جاوق کا راستہ کیسا ہے تو سمجھ لو اس کے آوق کا راستہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے قیامت میں 2 سوال ہوں گے، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ فرمایا مال تم نے کہاں سے کمایا؟ کمانے میں آزاد نہیں ہو، کمانے کے اندر میں شریعت کے پابند ہو،
شریعت اور سنت نے تمہیں جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق لاؤں گے تو یہ گھر بھی تمہارے گھر میں حلال بن کر کے آئے گا. ورنہ اگر تم نے اپنی لالچ کی بنیاد پر, تم نے اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر اور اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اگر ایک پیسہ بھی حرام کا لے لیا, کتابوں میں آتا ہے 100 روپے کے کپڑے میں اگر 10 روپیہ حرام کا ہے, یہ کپڑا جب تک بدن پر رہے گا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کمائی میں بہت احتیاط کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بکری کوفہ میں چوری ہو گئی. بکری چوری ہو گئی. بھائی بکری چوری کر کے لے گیا, وہ تو کسائے واڑے میں اس نے بیچ دی ہوگی اور اس نے کاٹ کر کے دے دیا ہوگا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکری پالنے والوں سے پوچھا بکری کی عام طور پر عمر کتنی رہتی ہوگی؟ کسی نے بتایا 9 سال تک. یہ کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال تک بکرے کا گوشت نہیں کھایا. ہو سکتا ہے وہ چوری والی بکری ہو سکتا ہے وہ چوری والی بکری ہو, کبھی بکرے کا گوشت نہیں کھایا 9 سال تک. اس احتیاط کے ساتھ ہم احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے. مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں کریں گے, مقدر کی روزی اللہ دیں گے, لیکن فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ. 2 باتیں فرمائی کہ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا دانہ پانی مکمل نہ کر لے. اس لیے روزی کے کمانے میں اچھا طریقہ اختیار کرو اور اللہ پر اعتماد, اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ پر بھروسہ کریں گے اللہ حلال کے راستے سے دے دے گا. اور اگر دوڑ کریں گے اور اجرت کریں گے جلدی مالدار بنی جاؤں تو ہو سکتا ہے وہ پیسہ حرام کی شکل میں ہمارے گھر میں آ جائے. اس لیے ہم اپنے مال کے کمانے میں آزاد نہیں ہے, مال کے خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہے. مال کے خرچ کرنے میں ضرورت کے بقدر خرچ کرنا, اس میں یعنی اس کے اندر میں کوئی گناہ نہیں ہے. ضرورت کے بقدر خرچ کرنا, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا, اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا. یوں روایتوں میں آتا ہے قیامت میں میزان عمل میں سب سے پہلی جو چیز رکھی جائے گی وہ اپنے بال بچوں پر کیا ہوا نان نفقہ رکھا جائے گا. لیکن استفت قلبک, ہر انسان اپنے دل کو پوچھے کہ میرا نان نفقہ ضرورت کے بقدر ہے یا ضرورت سے بھی زیادہ اسراف ہے اور تبذیر ہے, اور تبذیر سے بھی آگے میں مترف بن کر کے میں زندگی گزارتا ہوں. جہاں 100 کی ضرورت ہے میں 500 خرچ کرتا ہوں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسرفین فرمایا ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بھئی 100 روپے میں کام بن جاتا ہے, 100 میں کام بنا دو اور اس میں 500 کے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا, بے ضرورت خرچ کرنا, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تبذیر کے عنوان سے فرمایا ہے. اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کرنے والے, بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آج کل معاف کرنا, ہمارے جوان دوست معاف کر دے, نکاح کے موقع پر شادیوں میں دلہن پوچھو کروانا اپنی باری نہ اندر ہی آیا تو دلہا کو شادی کے دن کسی ہوٹل پر لے جا کر دھوم دھام سے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. ایک دلہا 40 ہزار کا خرچہ کرتا ہے, 50 ہزار کا خرچہ کرتا ہے. اس دلہا کو معلوم نہیں ہے کہ میرا باپ میری ماں کن حالات میں زندگی گزار رہی ہے. میری شادی کرنے کے لیے ادھر سے قرضہ لے کر کے پیسہ لائی ہے, اور یہ عام اپنے دوستوں کے ساتھ, اور دوست بھی ایسے ملتے ہیں, پیپسی کا بوتل منگوایا, 2 گھونٹ پیے اور باقی کا پھینک دیا. یہ تبذیر ہے, بلکہ اس سے زیادہ مترف ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مترف لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. یہاں امرنا مترفیہا میں ایک قاری صاحب کی قرات یہ ہے امرنا مترفیہا. جب کسی بستی کو, کسی گاؤں کو اللہ فرماتے ہیں ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں, برباد کرنا چاہتے ہیں, ملیامٹ کر دینا چاہتے ہیں,
تو وہاں کے عیش پسند لوگوں کو اللہ کسی بات کا حکم فرماتے ہیں، یا دوسری روایت کے مطابق، دوسری قرات کے مطابق اللہ تعالیٰ عیش پسند لوگوں کو وہاں کا بڑا بنا دیتے ہیں، وہاں کا وڈیل بنا دیتے ہیں، پھر یہ لوگ اس مترف میں عیش پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بستی کو ملیاگیٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ تبذیر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کتابوں میں آتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو شیطانوں کے لیے اوپر جانے کے دروازے بند ہو گئے۔ شیطان نے اپنے چیلے چاٹوں سے کہا جاؤ دنیا میں چلو پھرو، گشت لگاؤ، گھومو اور دیکھو دنیا میں کیا انقلاب پیدا ہوا ہے، ہمارے لیے آسمانوں کے راستے کیوں بند ہو گئے۔ شیطان کے چیلے چپاٹوں نے آ کر کے خبر دی اور یہ کہا کہ ایک محمد نامی نبی دنیا میں آئے ہیں اور وہ پیدا ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یہ نبی بھی آئیں گے اور ان کی ایک امت بھی ہوگی۔ اس ابلیس اور شیطان نے کہا کوئی بات کا اندیشہ اور خطرہ محسوس نہ کرو، کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نبی جہاں خرچ کرنے کو کہیں گے میں اس کے اپوزٹ میں دوسرے خرچ کی جگہ بتاؤں گا، تو ان کی امت جہاں خرچ کرنا ہوگا وہاں تو نہیں کرے گی، وہاں اپوزٹ میں دوسری جگہ خرچ کرے گی۔ اسی لیے شیطان کے بھائی بتایا ہے تبذیر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مال کی خرچ کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت خرچ کرتے تھے، لیکن جہاں اللہ کے دین کا کام، اللہ کے دین کا تقاضا آتا تھا، بیمار کے علاج کا تقاضا آتا تھا، کسی بیوہ اور مسکین کی مدد کا تقاضا آتا تھا، اپنا سارا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو دین پر چلایا تھا۔ آج ہم نے دین کی شکلیں تو اختیار کی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے اور آج تو داڑھی پر بھی کینچی آ رہی ہے، استرا آ رہا ہے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس سنت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام نبیوں کی سنت بتایا ہے، اس سنت پر ایک مسلمان کینچی ڈال کر کترا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل کو زخمی کر۔ انگریزوں سے پہلے ہندوستان اور ایران کے اچھے تعلقات تھے۔ ایران کے لوگ ہندوستان میں آیا کرتے تھے، یہاں کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ آج بھی بمبئی میں آپ جا کر دیکھو تو بہت سے ایرانی بہت سے ہوٹلوں کے مالک تھے۔ تو اس زمانے میں مرزا بیدل کر کے ہندوستان میں ایک شاعر تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بہترین قصیدہ، بہترین نظم پڑھی، نعت پڑھی۔ تو یہ نعت چلتے چلتے ایران میں پہنچی۔ ایران میں ایک صاحب نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت رکھنے والا کوئی شاعر ہوگا، جب اس نے یہ شعر سنے تو بہت دل خوش ہوا، یہاں تک کہ ایران سے سفر کر کے ہندوستان آیا تاکہ مرزا بیدل کی ملاقات کرے۔ یہاں مرزا بیدل کی ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تو بھئی یہ مرزا صاحب کہاں ملیں گے کہ وہ تو کسی حجام کے وہاں سلون میں شیو کرا رہے ہوں گے۔ ارے اچھا، وہاں جا کے دیکھا تو مرزا صاحب اپنی داڑھی پر استرا پھروا رہے تھے۔ تو ایران سے آنے والے شاعر نے بڑے تعجب سے پوچھا آغا ریشمی تراشی، فارسی میں کہا آغا ریشمی تراشی، میرے آقا میرے سردار آپ داڑھی پر استرا پھیر رہے ہیں، داڑھی سیل رہے ہیں۔ وہ شاعر ہوتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو شاعر کہنے لگے ہاں ہاں بلے دلے کسیرا نمی تراشی، ہاں ہاں داڑھی سن کوئی نو دل تو نہ سن تو۔ جب یہ کہا تو ایران کے آنے والے شاعر نے کہا بلے دل رسول اللہ بھی تراشی، ارے میرا تیرا کیا، تو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر استرا چلاتا ہے۔ بس احساس پیدا ہوا اور وہ مرزا بیدل کہنے لگے جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، مرابا جان جاہ مراز کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میرے دل کی آنکھوں کو تم نے کھول دیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور کبھی اپنی داڑھی پر استرا نہیں لگایا۔
ہماری ظاہر احوال یہ میرے دوستو یہ دینداری کے احوال ہے. اللہ کرے ہماری معاشرت پاکیزہ بن جائے, ہمارے معاملات لین دین صاف ستھرے بن جائے, تاکہ یہ دین ہمارے گھروں میں آئے اور ہمارے گھر ہم میاں بیوی بچے ایک ایسا بہترین نمونہ بنے کہ جہاں جائے جہاں سے آئے سفر میں حضر میں ان کا آنا جانا دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے دین پر چلنے کا نمونہ بنے. ارے کیسی پردہ دار عورت ہے, ایک ان کے انگلی کا پوروا دکھائی نہیں دیتا. آج بھی دوستو چونکہ ہمارے مردوں میں دین نہیں ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں کے اندر کی مستورات جو باحجاب پردے میں رہنے والی, بلکہ ایک زمانے میں یوں کہا جاتا تھا پالنپور کے علاقے کے اندر میں کھیتوں میں کام کرنے والی مستورات دیسی برقعے کے ساتھ وہ گھاس بھی کاٹتی ہے اور دیسی برقع پہن کر بھینس بھی دھوتی ہے اور دیسی برقع پہن کر بھارا کا گھاس کا چارہ کا بھارا کھیت سے اٹھا کر لاتی ہے. لوگ بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے دیکھو یہ دینداری ہے. لیکن اللہ نے معاف فرمائے, پتہ نہیں ہمارے مال کی آمد نے یہ ہمارے اندر سے ان صفات کو ختم کر دیا, ان چیزوں کو ختم کر دیا, دین کی بنیادوں کو ہلا دیا. ہماری ماؤں بہنوں میں وہ حیا شرم نہ رہی جو حیا شرم یہ عورت کا خاص زیور ہے. سونا چاندی کیا زیور ہو سکتا ہے, ایک عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے. یہ حیا ہمارے ماں بہنوں کی زندگیوں سے نکل رہی ہے. ایسے بھڑکدار کپڑے پہنے جا رہے ہیں. اب یہ بھڑکدار چمکدار پہلے کپڑے پہن کر کس کو بتائیں, بتانا تو پڑے گا اس لیے کہ ہر ایک کی فطرت ہے اور خاص کر کے عورت کی فطرت ہے کوئی نئی چیز پہنے گی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل صدقات میں تذکرہ کیا ہے کہ اگر ہاتھ میں چاندی کے کنگن بھی پہنے ہوں گے, دو چار عورتیں ملنے کے لیے آئیں گی تو مولانا حضرت شیخ فرماتے ہیں اس عورت کا پیشانی پر سے مکھی اڑ کے نہیں دے گی, وہ گھڑی گھڑی یوں ہاتھ پھیرو سے یہ مطلب سے کہ مجھے جو اچھی بنگڑیوں پہری سی مجھے اچھی بیٹی پہری سے. جب یہ اچھے چمکدار کپڑے پہنے گی تو بازار میں جائے گی تو برقع کھل جائے گا, اوڑھنی اتر جائے گی, سر سے دوپٹہ اتر جائے گا, کیونکہ دکھانے کے لیے پہنا ہے. میاں کے پاس رہتے رہتے تو فاٹے والا کپڑے پہنانا جو باہر جاؤ ہے نوا نکو کپڑا پہن جاؤ. یہ ہمارے گھر کی عورتوں کی عادت بن چکی ہے. حالانکہ میاں کے لیے اگر یہ زیب و زینت اختیار کرتی ہے تو یہ تو اس کے لیے ثواب کی چیز ہے, لیکن آج زیب و زینت کا ناک و نقشہ بدل گیا, روپ رنگ بدل گیا, اس لیے کہ ہم نے ہمارے گھروں میں ان باتوں کے تذکرے نہیں کیے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان تذکرے کرنے کا حکم نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو دیا اور فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اپنے گھر میں قرآن و حدیث کی باتوں کا تذکرہ کیا کرو. آج یہ تذکرے ہمارے گھروں سے ختم ہو گئے جس کے نتیجے میں نہ کرنے کے کام کیے جا رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں تھک کر چور ہو جاتی ہے, حالانکہ پہلے کے مقابلے میں کھیتی کا کام بھینسوں کا کام کم ہو گیا بلکہ ختم ہو گیا. اس کے باوجود تھک کر چور ہو جاتی ہے کہ نہ کروانوں کو ہم کری ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری شادی بیاہ کی رسموں کو ہمارے مال کی آمد کو پاک کرنے والے بنے. پاک صاف آمدنی ہوگی انشاءاللہ اچھے اعمال زندگیوں میں آئیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس کا حکم دیا ہے کلوا من طیبات واعملوا صالحا, پاک کھانا کھاؤ نیک عمل کرو. پاک کھانا کھاؤ گے تو نیک عمل وجود میں آئے گا, اور ناپاک غذا دل میں جائے گی تو نیک عمل نہیں آئے گا, اندر میں انفیکشن ہو جائے گا. جیسے کسی کا بلڈ گروپ جو ہے وہ اے پوزیٹیو ہے, اگر وہ بیمار ہو گیا اور اس کو خون کی بوتل کی ضرورت ہے تو کسی نے کہا بھائی اے پوزیٹیو تو ہمارے پاس نہیں ہے, لو او پوزیٹیو ہے یا اے نیگیٹو ہے یہی چڑھا دو, یہ خون بھی لال ہے یہ بھی لال ہے, کیا فرق پڑے گا. لیکن کوئی چڑھانے کو تیار نہیں ہوتا. بھائی بلڈ کا گروپ بدل جائے گا تو اندر میں جا کر انفیکشن ہوگا اور بیماری مزید بڑھ جائے گی. حلال ایک گروپ ہے اور حرام ایک گروپ ہے. حلال اور حرام کا اختلاف ہو جائے گا, مکسچر ہو جائے گا تو پھر ہمارے اندر میں انفیکشن ہو کر ہماری آنکھیں غلط دیکھے گی, ہماری زبان غلط بولے گی, ہمارے کان غلط سنیں گے, اور پھر اندر میں ہمارے نفس کے اندر میں
بڑا بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اندر میں عجب آئے گا، اندر میں کبر آئے گا، اندر میں غرور آئے گا، اندر میں گھمنڈ آئے گا، اندر میں مال کا نشہ آئے گا۔ شرابی کا نشہ 2 تماچے کھینچ کر مار دو تو شراب کا نشہ اتر جائے گا، لیکن مال کا نشہ وہ نشہ ہے جو انسان کے ایمان کو لے کر ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو اپنی آمدنی کو حلال اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے، محتاط رہے۔ گھر میں بچے پگار لے کر آتے ہیں تو بچوں کو بھی سمجھائے کہ ہمارے گھر کے اندر میں حرام کا 1 پیسہ نہیں آنا چاہیے۔ اب بندہ جب طے کرے گا تو اللہ تعالیٰ حرام سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ اپنے زمانے میں ایک مرتبہ ریل کا سفر کر رہے تھے، تھانہ بھون جانا تھا اور راستے میں کسی اسٹیشن پر ان کو ٹرین بدلنی تھی۔ مغرب کا وقت ہو گیا، سوچ رہے تھے میں کہاں نماز پڑھوں۔ اتنے میں دیکھا کہ وہاں گوڈاؤن بنا ہوا تھا، جس گوڈاؤن کے اندر میں اور ریلوے والوں کا کچھ گیریج کا سامان وغیرہ جو کیریئر کا سامان تھا وہ رکھا ہوا تھا۔ تو مولانا نے وہاں اندر جا کر اپنی چادر مصلی بچھا کر مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھنا شروع کر دی۔ مولانا تو اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ریلوے کا ماسٹر جو تھا وہ ایک دیوا لے کر کے آیا، اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی، لائٹ دیوا لے کر کے آیا۔ مولانا نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں دیوا رکھ کر چراغ جلا کر رکھ دیا اور وہیں کھڑا رہا۔ اب مولانا تو حلال کی ایک دم وہ تھے، حلال حرام کی خاص فکر کرنے والے۔ مولانا کے دل میں بات اندر میں آنے لگی اور کہنے لگے یہ چراغ جو ہے یہ ریلوے کا ہوگا اور مجھ اکیلے کے لیے ریلوے کا چراغ استعمال کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ دل میں یہ سوچ رہے تھے۔ نماز پوری کر کے وہ ریلوے ماسٹر سے کہنے سے پہلے ریلوے ماسٹر کہنے لگا، ملا جی یہ چراغ ریلوے کا نہیں ہے، یہ چراغ میرے گھر کا میں لایا ہوں، تمہاری نماز پڑھنے میں ڈسٹرب نہ ہو اس لیے لایا ہوں۔ بندہ جب حلال پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تک حلال کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور جب بندہ جو بھی آئے لے لو تو پھر اللہ تعالیٰ حرام اور حلال کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر ہر راستے سے اس کے پاس یہ چیزیں آتی ہے، پھر اس کا مصرف غلط استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنے یہاں اس کی خوب پابندی کرنے والے بنے، اپنے گھروں میں اس کی فکر کرنے والے بنے۔ آج کل تقریباً ہمارے پورے علاقے کے اندر میں شادی بیاہ کا ایک موسم چلتا ہے۔ شادی بیاہ کے موسم پر اپنے دلہوں کو الگ سے سمجھائے، دلہے کے والیوں کو سمجھائے، دلہن کو سمجھایا جائے اور دلہن کے والیوں کو سمجھایا جائے کہ ہمارا نکاح شریعت اور سنت کے مطابق ہوگا تو نکاح بھی ہوگا اور نکاح میں برکت بھی ہوگی، اور یہ نکاح سکن اور سکون کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی آیات میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ وہ سکون تو برباد ہو گیا۔ آج نکاح ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہے، نکاح ہوتا ہے لیکن مودت نہیں ہے، محبتیں نہیں ہے۔ 2-4 مہینے ہوتے ہوتے وہ ٹکرا ہو جاتا ہے، یہ اس کی غیبتیں کرتا ہے، وہ اس کی غیبتیں کرتے ہیں، یہ گھرانے والا ان کی کاٹتے ہیں، وہ گھرانے والا ان کی کاٹتا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ خشت اول چونیہت معمار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ کڑیا اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے تو سریا تک بھی وہ دیوار چلی جائے، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی جائے گی۔ ہمارا نکاح یہ ازدواجی زندگی کا سب سے پہلا پگتھیا ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر میں شریعت اور سنت کو ملحوظ رکھا، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم کیا جائے۔ بڑے سے بڑے حضرت جی کو بلا کر نکاح پڑھا دیا، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف ہے اس نکاح میں سکون نہیں ملے گا، اس نکاح میں برکتیں نہیں آئے گی، اس نکاح کے ذریعے سے جو اولاد آئے گی یہ اولاد ماں باپ کے لیے وبال بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پہلی بنیاد ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے جوان بھی اس کو سوچے، اپنے خرچے زیادہ نہ کرے۔ مال پیسہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام بتایا ہے، ہمارے قیام کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے مال کو ادھڑے نہیں، ادھر ادھر غلط خرچ نہ کرے۔
مال کی حفاظت کرے، مال کو صحیح مصرف پر لگانے کی فکر کرے۔ اگر ہمارا مال صحیح مصرف پر لگا، سادہ زندگی گزاری، سادہ نکاح کر لیا، کھلاؤ پلاؤ، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس میں بھی شہرت کا جذبہ نہ ہو، اس کے اندر میں بھی دکھاوا کا جذبہ نہ ہو۔ ہم وہ کام کرنے والے بنے جو کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے تھے۔ اس لیے دلہا والے بھی اس کی فکر کرنے والے بنے۔ اور آج کل دلہا اگر یہ طے کر لیتا ہے ہر حال میں مجھے شریعت اور سنت کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ عصر میں نکاح ہوتا ہے، عصر سے لے کر رات تک میں لمبا زیادہ چوڑا وقت بھی نہیں رہتا، اور پھر بھی اگر ہمارے نوجوان بچے ہوٹلوں پر جا کر خرچہ کرے اور پھر وہاں جا کر تماشا کرے اور لوگ یہ دیکھیں جو عموماً سوگرا پڑھی آئے لازمی لوگ ہمارا تماشا دیکھیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم شریعت اور سنت کی ترویج کرنے والے بنے، ہم لوگوں کے سامنے اسلام کو بدنام کرنے والے نہ بنے۔ کل ایسے حالات نہ آئے کہ ہمارے گھر میں ہماری ماں کونے میں بیٹھ کر بیچاری رو رہی ہو، اس لیے کہ باپ قرضہ لے کر پیسہ لایا تھا اور دلہے نے سب کچھ اڑا دیا۔ ہمارے اپنے گھروں کے اندر میں بھی سادہ زندگی رہے۔ آج کل لوگوں کے گھروں میں دلہن کے پلنگوں کو سجائے جانے کا یہ رواج چل پڑا ہے۔ ہم ایک جگہ گئے گودرا کے اندر میں، اس طرح کے اندر میں، تو اس دن کے لیے مستقل پلنگ لایا جاتا ہے، 15 20 25 50 ہزار کا پلنگ سجایا جاتا ہے۔ دوستو اتنا یہ تو فضول خرچی ہے، بالکل فضول خرچی ہے، اور اس فضول خرچی کا ہمیں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کرو، خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرو، جہاں نیکی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے وہاں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو ان کے گھر کے پلنگ کو کیا سجایا گیا تھا؟ وہ کون سا بستر تھا؟ وہ ڈیلم والا بستر نہیں تھا، وہ چمڑا تھا جس کے اندر میں گھاس رکھی گئی تھی اور ایسا بچھونا تھا، اور ایک چکی تھی جو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اور یہ بھی اس لیے دی تھی چونکہ علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ علی حضور علیہ السلام کے پاس پلے بڑے تھے اور ان کے پاس گھر کی چیزیں نہیں تھی۔ آپ نے گھر بسانے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سامان دیا تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں ہم بھی اپنے شادیوں کو مہنگا نہ کریں، اپنی بچیوں کو اتنا نہ دے کہ کل جا کر یہ رواج بن جائے اور ہر غریب اس رواج کے اندر میں پس جائے۔ غالباً وہاں طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا اور فرمایا تھا کہ پٹھانوں کے وہاں ایک مہمان گیا تو پٹھانوں نے ماشاءاللہ ان کی مہمانی
عملت لحلمي عملت كثيرا